اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. اس کے لیے میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اللہ ہم سب کو دین کے مٹنے کا غم فکر کوڑھن نصیب فرمائے. اس کے لیے اللہ کے راستوں میں نکل کے بار بار کے مذاکرے ہونا. اسی تھوڑے سے 5-10 منٹ کے اندر میں اور آپ دیکھیں انسان کچھ چاہتا ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کے راستوں میں نکل کے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اگر جو عورت جو مرد غور کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہوتا ہے. تو پہلا سبق ہمارا تبلیغ کا یہی ہے نا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے ہی کیا. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پورے عالم کے اندر اور ایسے آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، دریاؤں سمندروں میں، ہواؤں خلاؤں میں، فضاؤں میں، جہاں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک اکیلے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی ایک اکیلے اللہ کے حکم سے ہوگا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ ذات کیسی ذات ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہی موت و حیات کا خالق ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی کے ہاتھ میں جوانی ہے، وہی بڑھاپا دیتا ہے، وہی صحت، وہی بیماری، وہی بچے، وہی بچیاں. یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے. ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے بھانج رکھ دے. یہ اللہ ہی ہے، قدرتوں والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسا دینا ہے، وہ اسی کو ہی پتہ ہے. میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں اور آپ ہر وقت میں اس کی رضا میں راضی رہیں. نعمت مل جائے تو شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اگر کوئی نعمت بغیر چھنتی ہوئی نظر آئے تو اس کے صبر کرنے والے بن جائیں. یہ شکر اور صبر دو بہت بڑی کیفیات ہے جو انسان کی زندگی میں. تو جب اللہ سے تعلق ہوگا، پہلے نمبر کا استحضار دلوں کے اندر ہوگا تو ہم ہر حالات و واقعات، ہر کیفیت کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے. پھر گھر میں صحت ہے تو اللہ کا شکر کریں گے. بیماری آ گئی، ہماری پہلی نظر ڈاکٹر کی طرف یا دوائی کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ پہلی نظر اللہ کی طرف جائے گی. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ سے لینے کے جو براہ راست طریقے ہمیں بتائے ہیں وہ ہم کرنے والے بنیں گے. دعا میں لگیں گے، مصلی پہ بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے. پھر سنت درجے پہ علاج کی طرف بھی جائیں گے. لیکن اپنے آپ کو اس نہج پہ لے کے آنا کہ میری رات کی یہ ذہن سازی ہو جائے کہ میں نے اپنے کام اللہ سے بنوانے ہیں. اب ڈاکٹر دوائی تو دے سکتا ہے لیکن شفا تو پھر بھی اللہ نے ہی دینی ہے. اور ایسے بھوک لگ گئی، اس میں بھی ہمارا ذہن یہ ہو کہ بھوک کھانے سے نہیں مٹے گی. آج ہم نے مرغی کھا لی، بکرا کھا لیا، کباب کھا لیے، چاول کھا لیے، دال کھا لی، سبزی کھا لی. نہیں اس سے بھوک نہیں مٹتی. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو چیزیں کھاتے ہیں اور ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے. وہی کھانا جو صحت کے لیے کھایا جاتا ہے بیماری کا باعث بن جاتا ہے. تو اصل کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. یہ سب سے پہلی ذہن سازی ہے. اللہ کرے ہم سب کی یہ بن جائے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ. تو بہنوں بھائیوں، اللہ ہم سب کو یہ پہلی بات ہے تبلیغ کے راہوں میں اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر بٹھانا کہ آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی درخت سے پتہ جدا نہیں ہوتا مگر اللہ کے علم میں ہے. کوئی گیلی چیز، کوئی سوکھی چیز، کوئی زمین کے طریقے میں دانہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا. ہر دانے کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. کپاس کے دانے سے کپاس ہی بنے گی، گندم کے دانے سے گندم ہی بنتی ہے. آم کا دانہ، آم کی گٹھلی ڈالتے ہیں، آم کا درخت ہی بنتا ہے. ایک ایک چیز پہ اللہ کا مکمل قبضہ ہے. اس اللہ سے براہ راست لینے کا جو واحد طریقہ ہے وہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں.
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پہ میں اور آپ آئیں گے تو ہی کامیابی ہے. مرد آئے گا تو کامیاب ہے, عورت آئے گی تو وہ بھی کامیاب ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو عمل صالح کرے, من عمل صالحا, میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتا ہے, من کا صیغہ عموم کا صیغہ ہے. جو من عمل صالحا من ذکر او انثى, مردوں میں سے یا عورتوں میں سے, اللہ فرماتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وہ صحت میں بھی خوش ہوگا, وہ بیماری میں بھی اللہ کا شکر کرے گا, صبر کرے گا, اور وہ بھی اس کے لیے انعام ہوگا. وہ ہر کیفیت کے اندر, ہر حالات و واقعات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا. اللہ نے قرآن میں خطاب کیا سارے لوگوں کو, اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے ساری دنیا کے لوگوں سے اللہ کا خطاب ہے, ہم نے تمہیں مرد و عورت سے بنایا, اور ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے اور ایسے یعنی مختلف اللہ پاک نے تمہارے اندر خاندان بنا دیے. اور یہ کس لیے ہے کہ جس لتعارف, تعارف کے لیے, جان پہچان کے لیے, کہ ہم خیر پور شہر والے ہیں, یہ دو احباب ہمارے بستی والے آئے بیٹھے, یہ ہماری مسرات بہنیں بستی والی آئی بیٹھی ہے. ایسے کوئی باولپور کا ہے, کوئی سرگودے کا ہے, کوئی امریکہ کا ہے, کوئی افریقہ کا ہے, کوئی کسی خاندان کے, کوئی کسی لڑی سے ہے, اور کوئی کسی پیڑھی سے ہے. یہ صرف تعارف کے لیے. اللہ فرماتے ہیں مرد ہے یا عورت ہے, اگر اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ و عزت و وقار اور کوئی اسٹیٹس پانا چاہتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں مقرب وہ ہے جو تقوی والا ہے. تقوی کے کتنے فائدے ہیں, اسی میں تھوڑی سی بات ہو جائے. ہم نے دیکھو نا, تقوی سمجھا ہوا ہے بہت زیادہ مشکل, جبکہ تقوی کی پیاری سی ڈیفینیشن قرآن کے شروع میں ہے. تقوی والا کون ہوتا ہے؟ ہم قرآن کھولتے ہیں, الفاتحہ پڑھتے ہیں, پھر البقرہ پہ آتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے متقی کی نشانیاں ہیں. تقوی والا کون ہوتا ہے؟ تو میں سناتا ہوں, خوش ہو جائیے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے فضل سے کوئی غرور تکبر میں نہ آ جائے, لیکن جو چیز اللہ نے دیا اس پہ تحدیث بالنعمہ کیا کرے, شکر بھی ادا کیا کرے. متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ ایمان بالغیب والا ہوتا ہے, وہ غیب پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے. جیسے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں, اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ, اللہ پہ ایمان لانا, و ملائکت, اس کے فرشتوں پہ, اور اس کی کتابوں پہ, اس کے رسولوں پہ, اور اچھی بری تقدیر من جانب اللہ ہے, اور ایسے موت کے بعد ہم نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے. تو یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو خوش ہو جائیے کہ متقی کی پہلی نشانی ہے ایمان بالغیب والا ہو. تو ہم بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو بن دیکھے مانا ہے, اللہ کے حبیب کو بن دیکھے مانا ہے, جنت جہنم کو بن دیکھے مانا ہے, اور قبر کے عذاب کو یا اس کے اندر جو جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی اس کو بن دیکھے مانتے ہیں. کتنے مغیبات, اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, ساری چیزوں کو ماننے والے ہیں. تو خوش ہو جائیے کہ تقوی والے ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دوسری نشانی تقوی والے مرد کی, تقوی والی عورت کی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز کا قائم کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہمارا دوسرا نمبر. اب یہ دیکھیں نا, اسی کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائے. ہمارا پہلا نمبر اللہ پہ ایمان, اللہ کے حبیب پہ ایمان. دوسرا نمبر اور دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کے قائم کرنے والے, نماز کے قائم کرنے والے. یہ نہیں کہ رات لیٹ تک موبائل چلاتے رہے اور صبح کی نماز کلٹی, صبح کی نماز گئی, ظہر کی نماز میں مہمان آ گئے, عصر کی نماز میں تھکے ہوئے ہیں, مغرب میں لنچ ڈنر ہو رہا ہے, عشاء میں پھر تھک کے سو گئے. ایسے نہیں, کوئی نماز بھی کسی بہانے سے نہیں چھوڑنی. کربلا کے میدان میں بھی نماز کی معافی نہیں تھی, تو میں اور آپ خیر پور کے اندر نمازیں کیسے معاف کرا سکتے ہیں؟ تو اس لیے نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے, چاہے ہم جتنے بڑے سے بڑے کام میں ہوں. جیسے حج پہ لوگ گئے ہوئے ہیں, تو جو ہم میں سے گئے ہیں وہاں پہ جانتے ہیں
عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں اور فرض نماز کا ٹائم آ جائے اور امام کعبہ اپنے مصلی پہ پہنچ جائے اور وہ آ کے کہہ دے کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، تو کیا خیال ہے، طواف چلتا رہتا ہے یا بند ہو جاتا ہے؟ فرض نماز کے وقت بہنوں بھائیوں، نماز کے وقت، فرض نماز کے وقت اللہ کا گھر جو ہے اس کا طواف بھی رک جاتا ہے، تو میرے اور آپ کے چھوٹے موٹے کام کیوں نہیں رک سکتے؟ میں اور آپ، جی ریڑھی چلانے والا ریڑھی نہیں روکتا، دکان چلانے والا دکان نہیں روکتا، ایسے گھر کے اندر جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ اپنے چھوٹے موٹے کام نہیں روکتی، جبکہ وہاں اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے کہ فرض نماز کے وقت فرض نماز ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی دیکھ لیں اللہ کا دیا ہوا کتنا کچھ ہے۔ اسی وقت میں کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، اسی وقت میں کتنے لوگ ہیں جو قبرستانوں میں قبروں میں پڑے ہیں، اسی وقت میں کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں پڑے ہیں اور ان کو فالج ہو چکا ہے، اسی وقت میں اسی ہمارے چھوٹے سے شہر میں کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جو کانوں سے نہیں سن سکتے، جو اپنے قدموں پہ نہیں چل سکتے، جو اپنے ہاتھوں سے قرآن نہیں اٹھا سکتے، اور جو اپنے ہاتھوں سے خرچ نہیں کر سکتے، جو کما نہیں سکتے، جو خود کھا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں دیا، ہم اس میں سے خرچ نہ کریں، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو یہ متقی کی پہلی تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی سادہ سادہ نشانی ہے، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ چوتھی نشانی بھی پوری ہے۔ اے نبی جی، جو آپ پہ نازل ہوا قرآن، جو آپ سے پہلے نازل ہوا تورات، زبور، انجیل یا اور بھی آسمانی صحائف جو ہیں مختلف نبیوں کو، اس پہ بھی متقی ایمان لانے والا ہوتا ہے، ان کو بھی ماننے والا ہوتا ہے جی، جو آپ پہ نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یہ چوتھی نشانی ہے۔ اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ بھی یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج کل کا ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اے جگ بڑا میٹھا تگلا کیا نٹھا، اے جگ بڑا میٹھا تگلا کیا نٹھا، تو یہ پانچویں نشانی کو نا ختم کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ آخرت پہ یقین کرنے والے ہوں۔ امید ہے سمجھ آئی ہوگی کہ تقوی والا کون ہوتا ہے، اللہ ہمیں بنا دے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیے، شیطان جو ہے نا اس کا ایک نام ابلیس بھی ہے، اور ابلیس کہتے ہیں مایوس ہو جانے والا۔ اللہ کے راہوں میں نکل کے تو ویسے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے گھروں میں ہوں تب بھی مایوس نہ ہوں۔ شیطان جیسے خود مایوس ہے اللہ کی رحمت سے، ایسے وہ انسانوں پہ بھی محنت کر رہا ہے، خاص کر عورتوں پہ محنت اس کی زیادہ ہوتی ہے کہ عورتیں اس کے جال میں جلدی آ جاتی ہیں۔ تو وہ جیسے وہ خود مایوس ہے، ایسے وہ انسانوں کو بھی مایوس کر رہا ہے کہ یار تو بڑا گناہ گار ہے اور تو بڑی گناہ گار عورت ہے، تو نے آج تک پردہ نہیں کیا، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ تو نے آج تک بڑی فلمیں دیکھی، تو نے آج تک ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگایا، تو نے آج تک کتنے گناہ کیے، تیری بخشش، تیری معافی نہیں ہونی۔ شیطان خود مایوس ہے، وہ ہمیں بھی مایوس کرتا ہے۔ اس لیے ہم آسانی سے لوگ کہتے نظر نہیں آتے کہ یار بس جی ایسا گناہ گار لوگ ہیں سڑا سے دعا کرو۔ ایک ہے کہ گناہ گار لوگ ہیں، شادی میں پھر کہتا ہے جی گناہ گار لوگ ہیں اور ڈھولتا بجاوڑا پوس، پہلے بھی گناہ گار ہے اور گناہ کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھے، ہم تو گناہ گار ہیں، نماز کیوں پڑھے جی ایسا تھا گناہ گار ہیں، حج تک کیوں من سے گناہ گار لوگ ہیں، قرآن سے ایسا تھا گناہ گار ہے، قرآن کیوں پڑھ سکے؟ پہلے تو گناہ گار ہے تو توبہ کر لے پیارے، توبہ کر کے اب برقع شروع کر دے، پردہ شروع کر دے۔ شریف پردے میں کیا مشکل ہے، دو چار لوگوں کی ٹوکے برداشت کر لے، کیا ہو جائے گا؟ لوگ کر ہی کیا سکتے ہیں سوائے کچھ باتیں کرنے کی؟ کوئی نہیں، کر لیجئے اور آ جائیے اسلام کے خوبصورت اور پرامن اور مطمئن لائف سٹائل کے اندر آ جائیے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ شیطانی سازش ہے۔ وہ کہتا ہے جی تو گناہ گار ہے، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ جیسے شیطان خود مردود ہے، خود وہ رجیم ہے اور خود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ چاہتا ہے خیرپور کی عورتیں، خیرپور کے مرد بھی اللہ کی رحمت سے دور ہی رہیں، جبکہ میرے اور آپ کے حبیب کا پیغام ہے کہ میں تمہیں جنت لے جانے کے لیے، یعنی ساری محنت کا مفہوم کیا ہے کہ امت جنت میں چلی جائے، جہنم میں کوئی نہ جائے۔
شیطان خود جہنم انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی اور اس کے لشکر کی محنت کیا ہے؟ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ جہنم والے بن جاؤ۔ کتنا نچوڑ ہے نا اس کی کہ سارے خیر پور والے جہنم میں چلے جائیں، یہ شیطان کی محنت کا نچوڑ ہے۔ تو میں اور آپ دیکھ لیں ہم کس کی محنت پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ 5 نشانیاں میں نے بتا دی امید کے لیے، اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں۔ پہلی دفعہ نکلے ہیں جماعت میں، اور اس گھر میں تو پہلے بھی میں کافی دفعہ آ چکا ہوں۔ اللہ سلیم بھائی اور ان کے پورے اہل خانہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے سارے بیٹے بیٹیاں اور ان کے سارے گھرانے کو خصوصی اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ دیندار گھرانہ ہے، اللہ اس گھرانے کو اور زیادہ دین کی محنت میں اور مزید قبول فرمائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کا سایہ تادیر سلامت فرمائے۔ تو آپ بہنیں جو دیہات والی آئی بیٹھے بڑی خوش نصیب ہیں، آپ تو شاید پہلی دفعہ اس گھر میں آئی ہوں، بڑے ماشاءاللہ اس گھر کے لوگ پیارے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ اور یہاں کی عورتوں سے بلکہ آپ سیکھیں، کچھ آپ انہیں سکھائیں، مذاکرے کریں بیٹھ کے، آپس میں دین کی نسبت سے آئے ہیں آپ، ملاقات آپ کی دین کی نسبت سے ہے، تو اس کو اور زیادہ مضبوط بنا کے جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن 2 شخصوں کے اندر اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو آپ بہنوں کا اس گھر میں آنا صرف دین کی نسبت سے ہے، اور یہاں پہ آپ کا کوئی کاروبار تو نہیں ہے نا، یہاں پہ آپ کا کوئی پیسوں کا لین دین بھی نہیں ہے، اور بھی کسی قسم کا دنیاوی معاملہ تو نہیں ہے، آپ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو متقی کی نشانی اور اس کے بعد گارنٹی کیا ہے، ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ کچھ سبق یاد ہو جائے اور ہم مایوس نہ ہوں بلکہ امید کے ساتھ تبلیغ کے کام کو کرنے والے بنیں۔ اور جو عورت جو مستورات آپ کے پاس آئیں ان کو بھی تسلی دیں، کوئی نہیں آج تک شرعی پردہ نہیں کیا، آج سے شروع کر دو، پچھلے گناہ پہ معافی مانگ لو، آج تک جو غیر شرعی میک اپ کیے، فیشن کیے، آج توبہ کر لو، کچھ آنسو بہا لو، اللہ کے سامنے رو پڑو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ ایک ایک آنسو کی لاج رکھنے والا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو بہنوں بھائیوں پہلا سبق یہ بھی ہے کہ ہم میں اور آپ اپنے ماضی پہ نادم ہو جائیں، شرمسار ہو جائیں اور اللہ کے سامنے رو پڑیں اور اللہ کو منا لیں، اے اللہ آج تک تیری بغاوت میں زندگی گزاری، آج کے بعد ہم تیرے باغی نہیں بنیں گے، آج ہم تیرے سے صلح کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ تو خوش ہو جائیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی ہدایت دی ہے اور اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں تبلیغ میں نکلنے کی توفیق دے دی وہ اللہ ویسے ہی بڑا خیر خواہ ہے، اور جس کو اللہ اپنے دین کے راستے میں قبول کر لے اس کے ساتھ تو ویسے ہی بڑا پیار کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو عزم کیجئے اللہ سے ہونے کا یقین بنے، اللہ کے نبی والی پیاری زندگی پہ آئیں۔ اس زندگی میں تقویٰ میں نے بتا دیا، خوبصورت طریقے سے اس کی آپ کو تفسیر ڈیفینیشن بتا دی۔ تقوی پہ دنیا پہ کتنے وعدے ہیں اور آخرت میں 1-2 آیات سنا دوں تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا مفہوم ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اللہ تنگی میں سے راستہ دیتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، وہ غیر شرعی چیزوں میں اور فضولیات میں نہیں پڑتے۔ دیکھیے جو گانا سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے یا فضول، اس کے پچھلے بھی ایک جگہ میں مسورات میں بیان میں کہہ رہا تھا کہ جو عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی، جو عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں، آپ ہماری بہنیں جو اللہ نے جن کو توفیق دی پردے کی، وہ ان عورتوں سے بھی اجتناب کیا کریں۔ ہاں ان کی ہدایت کی دعا کریں، ان کو دعوت ضرور دیں، لیکن ان کی مجلس میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ جو عورت بے پردہ ہو، جو عورت مردوں سے ملتی ہو، جو عورت بازاروں کی زینت بنتی ہو، اس سے بھی پردہ کرنے والی عورت کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ اس کی نحوست آپ پہ بھی آئے گی۔ تو آپ کی جو دوست احباب ہے، سہیلیاں ہیں، ان میں بھی دیکھ لیں، پہلے تو ان کی فکر منت کر لیں کہ میری دوست ہے، میری سہیلی، تو میری بڑی پیاری دوست ہے، کیوں نہ ہم ایسی محنت کر لیں کہ جنت میں ہم ساتھ ہوں۔ دنیا کا ساتھ تو پھر بھی ٹوٹ جائے گا،
جتنی گھاٹی تو گھاٹی یاری میں لال ہو وہ ان قریب ٹوٹ جائے گی، جتنا بڑے سے بڑا پیار ہو ان قریب ٹوٹ جائے گا۔ تو کیوں نہ میری سہیلی، میری دوست، ہم ایسی دوستی لگائیں کہ جنت میں ہم ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم، اس کا مفہوم ہے شاید کا کہ جو آج اپنی دوستی کا دم بھرتے ہیں کل قیامت میں دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ تو جنت میں بھی جو دوستی کام آئے گی وہ تقوی والی دوستی کامیاب آئے گی، وہی کام آئے گی، ورنہ ساری دوستیاں رفع چکر ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، اللہ یہ جا رہی تھی شادی میں، اس نے مجھے کہا تھا چل تو بھی چل، کوئی نہیں پردہ نہ کر، ایسے چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے گانے بھی سنے، وہاں پہ جا کے جی عورتوں سے مردوں سے اختلاط بھی ہوا، سارا کچھ شادیوں میں، اور پھر ایک دوسرے کو الزام دیں گے اللہ اس کی وجہ سے، تو دونوں کو عذاب ہوگا پھر جی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنی دوستیوں کو پاکیزہ کریں۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ نماز کا پہلا مقصد یعنی بڑا مقصد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پہ آئیں گے اللہ آپ کو برائی سے، فحش کاموں سے اور برے کاموں سے اللہ آپ کو رکنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے نماز کے فضائل کو سامنے رکھیں، پھر دین کے علم حاصل کرنے میں لگے۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اپنے گھروں کے اندر سے ٹی وی نکال دیں، اپنے گھروں کے اندر سے ایسے آلات جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں اٹھ کر نکالیں، اپنے گھروں میں سے تصویروں کو نکالیں، اپنے گھروں کے اندر سے غیر شرعی چیزوں کو نکالیں۔ اس محلے والے جیسے میں نے کاریوں والی مسجد اور ساتھ ہی پیچھے ہمارے مدرسہ خیر العلوم بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ان سے ہم پرچی بیچ کے بچے کے ذریعے مسئلہ پوچھوا سکتے ہیں، دیہات والے بھی آ سکتے ہیں، کوئی دور کے نہیں ہے، پورا شہر آ جائے خیرپور میں خیر العلوم میں، تو یہ مسئلہ بتانے کے پیسے نہیں لیتے، مفت مسئلہ بتائیں گے آپ۔ قربانی آ رہی ہے تو عورتیں سمجھتی ہیں شاید میرے خامد نے قربانی کر لی تو میری بھی ہو گئی۔ بہنا اپنے گھر کے اندر جو تیری کسٹڈی میں چیز ہے، تیرے پاس جتنی رقم ہے اور اپنا تیرا جو سونا ہے، کوئی چاندی کے زیور ہیں، ان سب کا حساب کتاب کر کے ابھی مسئلہ پوچھ لو، قربانی سے پہلے قربانی کا مسئلہ پوچھ لو۔ یہ کہنا کہ میرے والد نے قربانی کر لی تو ہم سب گھر والی عورتوں کی قربانی ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے شوہر نے یا میرے بیٹے نے قربانی کر لی یا میرے بھائی نے ایسا نہیں ہے، وہ اس کی اپنی قربانی ہے، آپ کی اپنی قربانی ہے۔ ہاں وہ آپ کے نام کی کرے اور آپ کے ہی نام کی ہو، پھر گنجائش وہ مسئلہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور خاص کر ٹیچر خواتین ہے، کوئی جاب کرنے والی خواتین ہے جن کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں پیسے پڑے ہیں، تو اس کا مسئلہ پوچھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ قربانی کا ایام گزر جائیں اور آپ قربانی کیے بغیر گزار دیں۔ تو یہ بھی دین کا علم ہے۔ تیسرا نمبر میں بتا رہا ہوں، آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے یعنی قربانی کے ایام آ رہے ہیں، حاجی حج کرنے پہنچ چکے ہیں، اللہ کا گھر مطاف دیکھیں تو بھرا ہوتا ہے ہر وقت میں، کتنے خوش نصیب ہیں جو لوگ اللہ کے گھر کا اس وقت طواف کر رہے ہو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اس وقت اللہ کے گھر کا دیدار کر رہی ہوں۔ اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ تو دین کا علم حاصل کریں اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ہے علم و ذکر کا خلاصہ کہ ہمیں عالمانہ ذاکرانہ چلنا پھرنا اللہ نصیب فرما دے۔ کوشش کر کے قرآن نہیں پڑھا ابھی تک، قرآن پڑھیں، شروع سے شروع کر دیں، الف با تا سے شروع کرنا پڑے تو کر دیں، یہ نہ ہو کہ سیکھے بغیر موت آ جائے۔ چلو سیکھنے والوں میں تو بارہ شمار ہو جائے، اللہ سے مانگ لیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سے مانگ لیجئے اللہ میں قرآن کا علم نصیب فرما، اللہ میں شریعت کا علم نصیب فرما۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہر نمبر جو 6 نمبر ہے نا ہمارے، ہر نمبر کی دعوت بھی ہے اور ہر نمبر کے لیے دعا مانگنا بھی ہے، اے اللہ مجھے اس نمبر کی حقیقت نصیب فرما، اور پھر نفل پڑھ پڑھ کے بھی اللہ سے مانگنا، اے اللہ ہمیں اس نمبر کی واقعی میں اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر نمبر کی دعوت بھی دیں، ہر نمبر کو اللہ سے مانگے، دعائیں پڑھ، نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ مجھے واقعی علم والا بنا دے، میں تجھ سے مانگتا ہوں مانگتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ آج کسی کو کون نماز پڑھ کر جی سانو پتہ جی پتہ ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو یہ پتہ ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ چلیں اور ریڈ لائٹ لگی ہو، سرخ اشارہ ہو
اور بندہ ریڈ اشارہ توڑ کے آگے ٹریفک پولیس والے پکڑ لیں، سادہ جی مثال ہے، اور وہ اس کو جب آ کے اس کو کہے کہ باہر اترو، گاڑی سے اترو، اور وہ اترتے ہی کہنے لگے جی میں نے پتہ ہے، جی پتہ ہے ریڈ لائٹ ہے، اشارہ ہے، وہ کیا کہے گے پتہ تو ہے، عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اشارہ توڑ کے تو آیا کھڑا ہے تو کہتا ہے جی سانو پتہ ہے، جی پتہ ہے۔ کسی عورت کو پردہ کرو، جی سانو پتہ ہے، جی پتہ ہے، دل وچ پردہ ہونا ہے، زیادہ ملواڑی ہے نہ بڑھو، سا کو زیادہ نہ سکھاؤ۔ اور یار اب پتہ تو ہے، اس پہ عمل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اصل علم کیا ہوتا ہے؟ اصل علم وہ ہوتا ہے جس پہ عمل بھی ہو۔ اشارہ توڑ کے تو آیا کھڑا اور تو کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے، تو یہ تو کوئی ٹریفک وارڈن تیری بات نہیں مانے گا۔ معذرت، گلا خراب ہے آج، لیکن آپ کی محبت کے کچھ نہ کچھ چلو ہمارا حصہ بھی پڑ جائے۔ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً تشکیل کا، تو تھوڑا سا بتا کے پھر تشکیل کرتے ہیں۔ ایسے بہنوں بھائیوں، عالمانہ ذاکرانہ چلنا پھرنا اللہ سے مانگیے، اللہ کے یاد والی زندگی گزاریے۔ ذکر کا کیا مقصد ہے؟ ہم اللہ کو یاد کریں بھی صحیح، اللہ کو یاد رکھیں بھی صحیح۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے اوپر، صحیح بات ہے، یہ حال طاری ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ، وہ میری یعنی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ذکر کا مقصد ہے کہ میرا یہ استحضار بن جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر گناہ تو نہیں ہوگا، پھر نافرمانی نہیں ہوگی، جب میں اور آپ واقعی میں ذکر والے بنیں گے۔ اس لیے ذکر والوں کے لیے خصوصی خوشخبری ہے نا، ذکر والا ایسے یعنی دروازے سے داخل ہوں گے ہنستے مسکراتے، جو ان کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کا ذکر، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار کی روزانہ صبح و شام تسبیح پڑھیں، اپنے دل کو تر و تازہ کریں، اور سارے اعمال کو بچائیں اخلاق اور اخلاص کے ساتھ۔ کوشش کرے کوئی آپ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دیں، کوئی آپ پہ تانا مارے، جی پتہ ہے صحیح پتہ ہے ولی تو آ گئی ملواؤنی کہ آج تک وہ شریف پردے یاد آئے کھڑے، اور گھر دی شادی ہے تو گھر شادی چ لوگوں کو پردے تھی سر پہ، کوئی نہیں، لوگوں کی باتیں کڑوی کسی نہیں، برداشت کر لو۔ اسے کہہ دو کہ آج کا نقاب برقع کر کے جو گرمی لگتی ہے وہ ہمیں برداشت ہے، قیامت کے دن کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جو آج تمہیں برقع نقاب پہننے پہ کچھ پسینہ بہہ جائے گا، اللہ تمہارے اس پسینے کی بڑی قدر کریں گے، اور قیامت کے دن کی گرمی کے پسینے سے تمہیں محفوظ کر دیں گے، اور جہنم کی گرمی سے محفوظ کر لیں گے۔ سستا سودا ہے، کر لیجئے، نہیں کریں گے تو پھر بہت بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو اپنے اخلاق کو بلند کرنا، جو ظلم کرے معاف کرے، جو آپ سے توڑے اس سے جوڑے۔ کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں جی او سلام کرے سی تو اسا ہی کر گنسوں، او آ ویسی سارے گھر تو اسا ہی ویسو لگے، او نہیں بولے نہیں تو ساکو کو کانڈ کہنی ہے، ساکو لوڑ کہنی۔ یہ زہریلے جملے ہیں، یہ توڑنے والے جملے ہیں، ان سے بچیے۔ ہمیں تو جو جملے سکھائے گئے ہیں کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے اسے عطا کرو۔ اولین و آخرین کے سب سے بلند پایا اخلاق جو بتائے گئے، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ جو اسا کو سلام کرے اسا کو سلام کرو، تو برابر ہو گیا۔ جو تا کو گالی گڈھے، جو تمہیں گالی دے اس کو سلام کرو۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور بہنوں بھائیو، سارے اعمال کرنے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الدجیٰ تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء۔ اللہ سے مانگیے رات کی تہجد ہو وہ بھی اخلاص والی ہو، دن کا بیان ہو وہ بھی اخلاص والا ہو، قرآن کی تلاوت ہو اخلاص والی ہو، شرع پردے کا کرنا ہو اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ سارا پیغام، اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے عالم کے انسانوں میں پھرنا اللہ پاک نے ہم سب کے ذمے لگایا ہے۔ اللہ قرآن میں 5 جگہ پہ ہمیں 5 ٹائٹل دیتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس شہداء علی الناس امۃ وسطا واجتباکم اصطفینا۔ یہ 5 بڑے بڑے ٹائٹل ہیں جو ہمارے چناؤ کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کہ تم امت محمد میں اس لیے نہیں ہو کہ تم اپنے نبی کے طریقے توڑ کے ان کو شرمندہ کرو، ان کو دکھ دو۔ تمہارے ذمہ تو بہت بڑا کام ہے، تم نے تو عالم کے انسانوں میں پھرنا ہے۔ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے مہمان تھے، کیپ ٹاؤن، جوہانسبرگ، اسلام آباد ہم گئے تو وہ بار بار کہتے ڈاکٹر صاحب
انگلش تھے تو میں ان کی ترجمانی کرتا کہ imagine you are Muslim, there are 5 billion people waiting for you in this world. You must go to them and preach them kalma la ilaha illallah محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ سوچو بیٹھ کے تنہائی میں اللہ سے مانگو کہ تم مسلمان ہو. اللہ پاک نے تمہارے ذمہ ایک بہت بڑا کام لگایا ہے. پوری دنیا کے اندر کتنے کروڑوں انسان ہیں جو نہیں جانتے کہ ان کا بنانے والا کون ہے, جو نہیں جانتے کہ ان کے حبیب کون ہے. وہ نبی کو نہیں مانتے, وہ صرف ایتھیزم کو مانتے ہیں, کمیونزم کو مانتے ہیں, سوشلزم کو مانتے ہیں, لادینیت کو مانتے ہیں. ان تک پیغام حق پہنچانا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا بہت مبارک ہے وہ قدم جو اللہ کے راستوں میں چلیں, بہت مبارک ہے وہ ہاتھ جو قرآن کے اٹھانے والے ہیں, بہت مبارک ہے وہ زبانیں جو اللہ کی وحدانیت کو بول رہی ہے, بہت مبارک ہے وہ زبانیں جو اللہ کے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کر رہی ہیں, بہت مبارک ہے وہ کان جو اللہ کے قرآن کو سننے والے ہیں, جو اللہ کی بات کو سننے والے ہیں. تو آئیے اسی کو لے کے ہم دل پھر رہے ہیں. ماشاء اللہ ہماری دیہاتی بہنیں بڑی قربانی کے ساتھ اس گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے مویشی جانوروں کو چھوڑ کے, اپنے کام کاجوں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. محلے والی عورتیں اکٹھی ہو گئی, ماشاء اللہ بات ہو گئی. آپ بھی 2-1 دن اور بیانات بھی ہوں گے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اس پورے محلے سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں. مستورات کی جماعتوں میں آ کے عورتیں تیار ہو جاتی ہیں. اب ہر عورت نے اپنے گھر والے کو تیار کرنا, اپنے بیٹے کو تیار کر لے. ویسے تو جو شادی شدہ کوشش یہی کرے اپنے خامند کو تیار کرے, جوڑا تو وہی ہوتا ہے, اس کو تیار کرے. جیسے دنیا کی چیزوں کے لیے آپ منت سماجت کر لیتے ہیں, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, منت سماجت کے رو دھو کے ناز نخرا کر کے کچھ نہ کچھ انداز سے بنوا لیتے ہیں. تو اس بات کا عزم کریں کہ 3 دن کم از کم اپنے خامند کو کہہ دیں کہ آج تک میں نے آپ کی یا آپ نے میری بڑی باتیں مانی, آج اللہ کے لیے یہ بات مان لیں کہ ہم سے روزے پہ اللہ کے راستے میں جائیں. 3 سے روزے لگائیں, پھر 15 دن کے لیے لے جائیں. دنیا کے کام بہنوں بھائیوں چلتے رہتے ہیں, میں اور آپ نہیں بھی ہوں گے تو چلتے رہیں گے. کتنے خیرپور کے لوگ تھے. ابھی کل پرسوں ڈیوٹی میں ایک عورت فوت ہوئی, اسپتال سرکاری میں کھڑا تھا, تو یقین ہی نہ آ رہا ہو. وہ رات کو بھی ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے, ان کے پاس آئے, بلڈ پریشر زیادہ تھا, علاج کیا, ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر چلے گئے. لیکن اللہ کا امر, رات کو وہ عورت سوئی ہے اور غالباً الگ کمرے میں. جب یہ ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے کہا چلو, ہماری شاید اس کے بیٹا بیٹی تھے جو لے کے آئے ہوئے تھے, اس کا خاوند بھی تھا, تو انہوں نے کہا کہ آرام کر لے رات کو. لیکن جو عورت کا یعنی فوت ہوئی, ایگزیکٹ وقت تو اللہ کو ہی پتہ, لیکن جب ہمارے پاس ہسپتال صبح نماز کے بعد پہنچی تو وہ فوت ہو چکی تھی نا, فوت ہوئی تھی, اور اس کا ہاتھ ماتھے پہ پڑا ہوا تھا. ہو سکتا ہے رات میں کسی لمحے میں بلڈ پریشر تیز ہوا, سر اتنا شدید درد ہوا, اس کا ہاتھ یہی کا یہی تھا, اب سیدھا بھی نہیں ہو رہا تھا. کس لمحے میں اس کی فوتگی ہو گئی کسی کو پتہ بھی نہیں. اب اس کے بیٹا بیٹی یقین ہی نہ کرے کہ ہماری ماں فوت ہو چکی. اس کی بیٹی کی رونے کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں. کوئی پتہ نہیں بہنوں بھائیوں کون کب چلا جائے. اب تو اس کا جنازہ بھی ہو چکا ہوگا, قبر میں بھی جا چکی ہوگی. عورت ذات تو ویسے کمزور ہے. دیکھو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہیں, کاکروچ ہو, لال بیگ ہو, چھپکلی ہو, لیکن پھر عورت اتنی جرأت مند کیسے ہو جاتی ہے جب وہ بے پردہ پھر رہی ہوتی ہے. اللہ کے عذاب سے نہیں گھبراتی, اللہ کے نبی کی ناراضگی سے نہیں گھبراتی. ڈرنے پہ آ جائے تو ایک ٹنڈڑ کافی تھی ویسے جی, ایک چھپکلی کافی تھی ویسے ہے نہ ڈرتے آوے تو ول اللہ تے حکم تروڑی ودی ہے تو خوش ودی ہے. تو بہنوں اللہ سے مانگو, میں بھی آپ بھی, ہم سارے مانگیں, ہم سارے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم سارے کے سارے محتاج ہیں. اللہ سے مانگیں, توبہ کریں, صلح کریں, اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے وعدے ارادے کریں, اور اللہ کو منا لیں, اللہ کے حبیب کو منا لیں, اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ سے قبول کروائیں. تو اس کے لیے ارادوں کا اظہار فرمائے. جن کے 3 دن نہیں لگے پہلے ماشاءاللہ ہماری بہنیں جو آئی ہوئی ہے بیٹھ کے تشکیل کریں, کاپی بھیجوائے, پھر انشاءاللہ دعا کریں. ہمت حوصلے کے ساتھ اپنے نام پیش کریں
اور خود جا کے اپنے گھر میں اپنے خاوند کو، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، والد کو، جو آپ کے محرم ہیں ان کو تیار کریں اور نقد جماتے ہیں۔ ظہر کے بیان میں تو خاص کر خوشخبری ابھی بھی کریں نقد ارادے، ظہر کے بیان میں تو خاص کر ہو کہ بھائی جماعت آج بن گئی، آج ہی روانہ کریں۔ آج کی جماعت، آج کل کی جماعت دیکھی جائے گی، کل اور جماعت بنے گی، آج نقد جماعت بنے، جتنے آئے بیٹھے ہمت کریں، ماشاء اللہ تشکیل کر لیں، پھر دعا کریں۔